السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 20 رمضان المبارک۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی جس کا نام قباء ہے، یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن ہدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہیں قیام فرمایا اور کلثوم بن ہدم کے گھر مہمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ ایک صحابی نے یہ شعر کہا، لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضِلُّ۔ ترجمہ: اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرے تو ہمارا یہ عمل گمراہی کا سبب ہوگا۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ الآخر، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدائے پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، اونٹ کا آپ سے شکایت کرنا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کر اس کے سر اور کمپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری صحابی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے تابع بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، اس کو تکلیف دیتے ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیا لباس پہننے کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور کہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس نے مجھے وہ لباس عطا فرمائی جس سے میں اپنا جسم چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں سے وہ زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد پرانا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امانت میں رہے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں جھوٹی تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں، یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنت والو، تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور ساری بھلائی تیری قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کیا تم راضی ہو گئے؟ تو کہیں گے، ہم راضی کیوں نہ ہوں گے، اے اللہ، تم نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی جو اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے، اس سے بہتر اور کون سی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ، ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایمان والو، تمہارے دلوں میں ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے، اس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شکر.